قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی، واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ چلتی ہے، هل فی ذلک قسم لذی حجر، یقیناً اس میں عقل والے کے لیے بڑی قسم ہے۔ 10 راتوں سے مراد ذو الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن 10 دن یعنی عشرہ ذو الحجہ ہے۔ یہ دنیا کے سب سے بہترین دن ہے، یعنی پورے سال میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ڈیز کون سے ہیں؟ ذو الحج کے پہلے 10 دن۔ لہٰذا ان 10 دنوں میں جب انسان کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے تو وہ نیک عمل بھی اللہ تعالیٰ کو باقی دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو کوئی نیک عمل کسی دن میں اس قدر پسندیدہ نہیں جتنا کہ ان دنوں میں پسندیدہ ہے۔ عام دنوں میں ہم جو کچھ نیکیاں کرتے رہتے ہیں ان کا اجر و ثواب بھی ملتا ہے، لیکن ان دنوں میں جب خاص طور پر کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر جو شخص اپنی جان اور مال لے کر نکلا ہو پھر کچھ واپس نہ لایا ہو، یعنی جان بھی جائے اس کی، شہید ہو جائے، اور اس کا جو گھوڑا ہے وہ بھی مارا جائے اور اس کا جو اسلحہ ہے وہ بھی چلا جائے، یعنی کچھ بھی واپس نہیں آیا، سب کچھ اللہ کی راہ میں چلا گیا، اس کا عمل بہرحال سب سے زیادہ پسندیدہ ہے یا سب سے زیادہ آگے ہے۔ ورنہ باقی جتنے بھی لوگ جو کچھ بھی نیک کام کر رہے ہیں سال بھر میں، ان سب سے افضل ہے وہ کام جو ان 10 دنوں میں ہم کریں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھیے رمضان کا آخری عشرہ جس کی راتیں زیادہ افضل ہیں، اور ذو الحجہ کا پہلا عشرہ جس کے دن زیادہ افضل ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان دنوں میں انسان کو پھر خاص طور پر اچھے کاموں کی طرف رغبت کرنی چاہیے۔ اس عشرے کی فضیلت کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں ایک خاص دن ہے جس میں سب سے زیادہ انسانوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور وہ ہے عرفہ کا دن، جس دن حج ہوتا ہے، جس دن اس دین کی تکمیل ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک ذو الحجہ کے 10 دنوں میں نیک اعمال بہت زیادہ پاکیزگی اور بہت بڑے ثواب کا باعث ہیں۔ تو اس سے ہمیں 2 چیزیں ملتی، نمبر 1 پاکیزگی، ٹھیک ہے، یعنی ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے ان دنوں کے نیک اعمال، اور دوسرے زیادہ ثواب کا ذریعہ ہے، یعنی عام طور پر جیسے ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے تو ان دنوں میں کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک عشرہ ذو الحجہ کے دنوں سے بہترین کوئی دن نہیں۔ ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا یہ افضل ہیں یا ان کی گنتی کے برابر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا افضل ہے؟ یعنی 10 بار۔ آپ نے فرمایا ان کی گنتی کے برابر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ ہی افضل ہیں، سوائے اس شخص کے جس کا چہرہ مٹی میں ملا دیا گیا ہو، یعنی وہ شہید ہو گیا ہو۔ تو جب اتنا بڑا موقع آ رہا ہے ہمارے سامنے تو ہم اس کو یوں ہی گنوا دیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے سال ہماری زندگی میں یہ دن آتے بھی ہیں یا نہیں، ہم اس سے پہلے ہی نہ دنیا سے چلے جائیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان 10 دنوں کی پلاننگ کریں کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے۔ صرف وہ کام کافی نہیں جو ہم ہر روز نیکی کے کام کرتے رہتے ہیں، مثلا جو روٹین میں نوافل پڑھ رہے ہیں یا صدقہ خیرات کر رہے ہیں، یا اور نہیں، مزید بھی کرنا ہے۔ صحابہ ان دنوں میں انتھک محنت کیا کرتے تھے۔ سعید بن جبیر ذو الحجہ کے 10 دن داخل ہونے کے بعد عبادت میں بہت زیادہ کوشش کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ اتنی محنت کرتے کہ لگتا کہ وہ اس کی قدرت نہیں رکھتے، یعنی اپنے آپ کو اتنا تھکا دیتے کہ لگتا کہ بس اب اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے، آخری درجے تک۔ اب نیک اعمال میں سے افضل عمل جو ان دنوں کے لیے پسندیدہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے محبوب ہے، یعنی نہ دن ان دنوں سے افضل ہے اور کوئی اور عمل اس سے افضل نہیں۔ بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ پڑھو، یعنی تحلیل، تکبیر اور تحمید۔ اب اس کے لیے یہ جو کلمہ نا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ان تینوں کلمات کا مجموعہ ہے، اور اس میں سبحان اللہ کا اضافہ بھی ہے۔ اسی طرح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔
ٹھیک ہے، اس میں بھی تینوں چیزیں آ جاتی، الحمد بھی آ جاتی ہے، اللہ کی حمد بھی آ جاتی ہے، اور لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر بھی آ جاتا ہے۔ صحابہ کرام جو تھے ان میں سے ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے اور دونوں تکبیرات پڑھتے، یعنی مل کے بھی پڑھتے۔ لوگ ان کی تکبیر سن کر تکبیر کہتے، یعنی یہ پڑھتے تو جو سنتا تو وہ بھی کہنا شروع کر دیتا۔ تو لوگ ان کی تکبیر سنتے کا کیا مطلب ہے کہ یہ تکبیرات اونچی آواز سے پڑھ رہے ہوتے تھے۔ آپ دیکھیں گھروں میں اکثر لوگ گنگناتے رہتے ہیں یا کچھ، تو گھروں میں بھی تکبیرات اونچی آواز سے پڑھیے، چلتے پھرتے اونچی آواز سے پڑھیے تاکہ دوسروں کو یاد آ جائے۔ اونچی آواز سے پڑھنے کا مقصد اصل میں کیا ہے؟ یاد دہانی۔ پھر اسی طرح محمد بن علی جو تھے، ان صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیر کہتے تھے، یعنی نفل نماز پڑھ کے، جیسے تہجد کے پڑھے یا چاشت اشراق کے پڑھے یا پھر اس کے علاوہ، تو وہ نفل پڑھ کے بھی تکبیر پڑھتے تھے۔ اسی طرح عورتیں بھی تکبیرات پڑھتی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ منا میں اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے تو مسجد میں موجود لوگ اسے سنتے اور تکبیر کہتے، اور بازار والے تکبیر کہتے، یہاں تک کہ سارا منا تکبیرات سے گونج اٹھتا۔ کتنا بڑا علاقہ ہے منا کا، اب تو خیر سپیکرز ہیں، اس وقت لوگوں کی اپنی آوازوں سے سارا منا گونج اٹھتا۔ ابن عمر منا کے ان دنوں میں نمازوں کے بعد بستر پر، راستے میں اور دن کے تمام ہی حصوں میں تکبیر کہتے، یعنی ہر موقع پہ کہتے۔ انہوں نے صرف نفل کے لیے خاص نہیں کیا تھا، یہ صرف بازار کے لیے نہیں بلکہ بستر پہ بھی کہتے اور راستے میں بھی اور خیمے میں بھی اور ہر جگہ۔ میمونہ رضی اللہ عنہا یوم النحر 10 ذو الحجہ میں تکبیر کہتی، اور عورتیں ابان بن عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے مسجد میں مردوں کے ساتھ تکبیر کہا کرتی تھی، یعنی مسجد میں مرد حضرات بھی تکبیر پڑھ رہے ہوتے تھے اور پیچھے عورتیں بھی مل کے پڑھ رہی ہوتی تھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تکبیرات اونچی آواز میں پڑھنی چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی یاد دہانی ہو جائے۔ عطا بن صائب کہتے ہیں کہ میں ابو عبد الرحمن اور ابن معقل کے ساتھ نکلا اور ابو عبد الرحمن اونچی آواز سے تکبیریں کہتے جا رہے تھے، اور ان میں سے کوئی بھی آپ الفاظ پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر اللہ اکبر کبیرہ، تو اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آخر میں اللہم اغفر لی بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا اہم کام جو ان دنوں میں کرنے کا ہے وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے۔ اس روزے کی خاص فضیلت ہے جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ دن 1 سال گزرے ہوئے اور 1 سال آنے والے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی آپ باقی دنوں میں روزے رکھ سکتے ہیں، خاص طور پر جن کے رمضان کے روزے رہتے ہوں وہ ان دنوں میں قضا کر لیں، جو شوال میں نہیں کر سکے، ذوالقعدہ میں نہیں کر سکے، اب ذوالحجہ میں کر لیں۔ اجر کا اجر ہے اور اپنے فرض کی ادائیگی بھی ہو جائے گی، کیونکہ ان پہلے 8 دنوں کے روزے کو مخصوص نہیں ہے، یہ ہم نفلی روزے ثواب کی خاطر رکھتے ہیں، لیکن اگر قضا رکھ لیں تو بہت اچھا ہے۔ پھر اسی طرح یہ دن حاجیوں اور غیر حاجیوں کی معافی کا دن ہے۔ کون سا دن؟ 9 ذی الحجہ کا دن۔ صحیح ترغیب کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا دوپہر کے بعد عرفات میں کھڑے ہونا تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرشتوں سے تم پر فخر کرتا ہے، فرماتا ہے کہ میرے بندے میرے پاس کھلے اور گہرے راستے سے پراگندہ حالت میں آئے ہیں، یعنی تھک تھکا کے آئے ہیں، جو میری رحمت و جنت کے امیدوار ہیں، بس اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں یا بارش کے قطروں یا سمندر کی جھاگ برابر بھی ہوں تو میں انہیں بخش دوں گا۔ میرے بندوں لوٹ جاؤ، تم بخشے بخشائے ہو، اور ان کی بھی مغفرت ہے جن کی تم نے سفارش کی، یعنی جو لوگ حج پہ گئے ہوئے ہیں اگر وہ آپ کے لیے دعا کریں تو وہاں نہ صرف یہ کہ ان کی بخشش ہوگی بلکہ باقی لوگوں کی بھی بخشش ہوگی، اور خصوصاً آگ سے رہائی کا دن ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا، اور اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ سارے بندے کس ارادے سے آئے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو خود بھی پتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خوش ہو کے ایک طرح سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں آئے ہیں۔ فرشتوں کی گواہی بھی شامل ہو جاتی کہ یہ سب اللہ کی بخشش حاصل کرنے کے لیے آئے۔ اور پھر
ساری فضیلتیں 9 ذی الحجہ پہ ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ 10 ذی الحجہ جو ہے، جو عید کا دن ہے، وہ بھی بڑی فضیلت والا دن ہے۔ جو شخص سچی نیت رکھتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا رستہ ضرور دکھاتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے راستے میں سخت محنت کرتے ہیں، ہم یقیناً انہیں اپنا رستہ دکھاتے ہیں، یعنی انہیں اللہ کی طرف آنے کا رستہ مل جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ محسنین کے ساتھ ہوتا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ جہاں ہم نے ان دنوں میں نیک اعمال کرنے ہیں، وہاں گناہوں سے دوری اختیار کرنی ہے۔ تو انسان یقینی طور پر اپنے گناہوں کی وجہ سے ہی اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، یعنی خاص کوشش کے ساتھ گناہوں سے بچنا ہے، کیونکہ فرما برداری اللہ کا قرب عطا کرتی ہے اور گناہ اللہ سے دور کر دیتے ہیں، اور خاص طور پر اللہ کی رحمت سے دوری ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہم سے قریب ہو، اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہو، تو پھر ہمیں نیکیاں کرنے کے علاوہ گناہوں سے بچنا بھی ہے۔ تو جو شخص یہ جان لیتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، تو وہ پھر اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اہم بات یہی ہے کہ ہم نے ان دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے اور ان کو گنوانا نہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے سال یہ دن ہماری زندگی میں آتے ہیں یا نہیں آتے۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین، تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے جسے تم پڑھتے ہو، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ آپ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے جواب دیا یہ المائدہ کی آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم اس دن اور اس مقام کو خوب جانتے ہیں جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس وقت آپ عرفات میں جمعہ کے دن کھڑے تھے۔ تو عرفات کا دن جو ہے یہ معافی کا دن ہے، حج کا دن ہے، اور اس دن ہمارے دین کی تکمیل ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دوپہر کے بعد عرفات میں کھڑے ہونا اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرشتوں سے تم پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرے بندے میرے پاس کھلے اور گہرے راستے سے پراگندہ حالت میں آئے ہیں، جو میری رحمت اور جنت کے امیدوار ہیں۔ بس اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں یا بارش کے قطروں یا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو میں انہیں بخش دوں گا۔ میرے بندوں لوٹ جاؤ، تم بخشے بخشائے ہو، اور ان کی بھی مغفرت ہے جن کی تم نے سفارش کی۔ یعنی حاجی وہاں جا کر کسی اور کے لیے جو دعائیں کرتے ہیں اور خاص طور پر بخشش کی تو ان کی بھی بخشش ہو جاتی۔ اس لیے کبھی کوئی حج پہ جانے والا اگر آپ سے یہ پوچھے کہ میں آپ کے لیے وہاں کون سی دعا کروں، تو آپ اس سے خاص کہیں کہ میرے لیے تم عرفہ کے دن بخشش کی دعا کرنا، کیونکہ عرفات کے میدان میں کھڑے ہونے والے جس کے لیے سفارش کرتے ہیں اس کے لیے بھی وہ سفارش قبول ہو جاتی ہے۔ اب عرفہ کا دن تو عرفات والوں حاجیوں کو ملتا ہے، تو باقی لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہم بھی اس دن اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ آپ کی نظر کرم ان پر ہے تو ہماری طرف بھی کر دیجئے۔ تو اس دن آپ خاص دعا کیجئے اپنے لیے، لیکن اس دن کا خاص عمل بھی ہے اور وہ ہے روزہ رکھنا۔ حاجی روزہ نہیں رکھتے اس دن، ان کے لیے منع ہے، لیکن جو غیر حاجی ہیں وہ عرفہ کا دن اگر روزہ رکھتے ہیں تو ان کی بھی معافی ہو جاتی۔ ابو قتادہ انصاری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا گزرے ہوئے ایک سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ دن کتنے گناہوں کا کفارہ؟ پچھلے سال کا اور اگلے سال کا۔ تو اس سے انسان کو خاص خوشی نصیب ہوتی ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو گئے اور اس کے بوجھ ہلکے ہو گئے۔ پھر یہ آگ سے آزادی کا دن بھی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا، اور اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، لیکن 9 تاریخ کا روزہ قضا کی نیت سے نہیں رکھنا، وہ 9 تاریخ کی نیت سے ہی رکھنا ہے۔ عرفہ کے دن کا روزہ بخشش کے لیے رکھنا ہے۔ پھر ان دنوں کی فضیلت اس لیے بھی ہے کہ ان دنوں میں یوم النحر ہے۔ 10واں دن جو ہے وہ کون سا؟ قربانی کا دن، یوم النحر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن یوم النحر اور اس کے بعد یوم القر یعنی 11 ذی الحجہ ہے۔ یعنی 11 ذی الحجہ اس طرح افضل نہیں جس طرح 10ویں تاریخ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اس دن کیا کرنا چاہیے؟ قربانی کرنی چاہیے، اور جو قربانی کرنے والا ہو وہ اپنے ناخن بال وغیرہ نہ کاٹے، یعنی فرسٹ ذی الحجہ سے لے کے قربانی کرنے تک کیا نہیں کرنا؟ بال نہیں کاٹنے، ناخن نہیں کاٹنے، بال نوچنے بھی نہیں۔ کنگھی وغیرہ میں ٹوٹ جائے تو اور بات ہے، کوئی بات نہیں، اس سے منع نہیں۔
تو ایک طرح سے ہم احرام والوں کی پابندیوں میں کسی حد تک شریک ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ خود قربانی نہیں کر رہے تو پھر آپ پر یہ پابندیاں نہیں ہیں. یہ پابندیاں کس پر ہیں؟ قربانی والے پر ہیں. صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن 10 دن یعنی عشرہ ذوالحجہ. ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو کوئی نیک عمل کسی دن میں اس قدر پسندیدہ نہیں جتنا کہ ان دنوں میں پسندیدہ اور محبوب ہوتا ہے، یعنی عشرہ ذوالحجہ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عشرہ ذوالحجہ میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے دنوں میں نیک عمل زیادہ کرنے چاہیے. راتوں میں سے افضل راتیں کون سی ہیں؟ طاق راتیں، آخری عشرہ رمضان کا، وہ راتیں افضل ہیں، ان میں راتوں کی عبادت زیادہ کرنی چاہیے، اور یہ دن افضل ہیں. تو پھر کیا کریں عشرہ ذوالحجہ میں؟ دن کے اوقات کو کس طرح گزاریں؟ پہلی بات تو ہم نے کی کہ ہم روزہ رکھیں، تو سارا دن ہی عبادت میں گزرے گا. دوسرا یہ ہے کہ ذکر اذکار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے. پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل، تکبیر اور تحمید کرو، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا کلام ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اور اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا کہ افضل الکلام سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تسبیح کثرت سے پڑھیں. تو انشاءاللہ اگر آپ یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں. اور ویسے بھی جو شخص عام روٹین میں بھی 100 دفعہ یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس دن کا عمل سب سے زیادہ افضل ہوتا ہے، الا یہ کہ کوئی اور بھی یہ کلمہ 100 دفعہ پڑھے. پھر یہ کہ دوسرا کرنے کا کام قرآن کی تلاوت، جتنی آپ کر رہے ہیں اس سے کچھ نہ کچھ زیادہ بڑھا دیں. ہو سکے تو ایک قرآن پورا مکمل کریں، کیونکہ قرآن کے ایک حرف کی تلاوت کا اجر 10 نیکیاں ہیں، اور قرآن جو ہے یہ سفارش کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کرو، بلا شبہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھیوں کی سفارش کے لیے آئے گا، اور قاری قرآن کے لیے عزت کا تاج اور لباس ہوگا، اس طرح سجایا جائے گا. تو کتنی خوشی کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو حافظ قرآن ہیں. ان کو تو کم از کم ان 10 دنوں میں ضرور ایک دفعہ پورا قرآن پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ وہ تو 20 منٹ میں ایک سپارہ پڑھ لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن مجید آئے گا اور کہے گا اے میرے رب اس قاری قرآن کو زیور پہنا دیجیے. لیکن دنیا میں بعض اوقات انسان کی یہ خواہشات اور حسرتیں پوری نہیں ہوتی. اگر یہ خواہش ہے تو قرآن کی تلاوت کی کثرت کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس قرآن سفارش کرے گا کہ اے میرے رب اس قاری قرآن کو زیور پہنا دیجیے، تو اس شخص کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا. قرآن مجید پھر کہے گا اے رب اور زیادہ اس کی عزت افزائی فرمائیے، ابھی اور بھی. تو اس قرآن پڑھنے والے کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا. قرآن مجید کہے گا اے میرے رب اس سے راضی ہو جائیے، تو اللہ اس شخص سے راضی ہو جائے گا. پھر فرمائے گا قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ، ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی بھی زیادہ کر دی جائے گی. یاد رکھیے کوئی عمل ایسا نہیں کہ جس کی نیکی قیامت کے دن بھی ملے سوائے قرآن کے. یعنی مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں نا دنیا میں، تو نماز کا ثواب بس یہ دنیا میں جتنی آپ نے نمازیں پڑھ لی، جتنے آپ نے روزے رکھ لیے، جو بھی آپ نے کر لیا. لیکن اگر آپ قرآن کے پڑھنے والے ہیں اور قرآن کے حافظ ہیں اور قرآن کو امپورٹنس دیتے ہیں اور پڑھتے ہیں، تو قیامت کے دن جب آپ قرآن پڑھیں گے تو وہاں بھی نیکیاں مل جائیں گی. کتنی بڑی فضیلت ہے. هو خیر مما یجمعون. تو اس لیے شوق سے یہ نہیں کہ ہائے اچھا اب یہ 10 دن آ رہے ہیں پھر قرآن پڑھیں، نہیں، اپنے وقت کا کچھ حصہ نکالیں، توجہ فرمائیں. تو آپ یقین کریں کہ کہیں نہ کہیں سے آپ اپنے واٹس ایپ ٹائم میں سے یا اپنے میسیجز میں سے یا یوٹیوب میں سے کہیں سے ٹائم نکال کے آپ قرآن کی تلاوت زیادہ کر سکتے ہیں. بس پلان کرنے کی ضرورت ہے، توجہ کرنے کی ضرورت ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب اسے راضی ہو جائے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ، ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی بھی زیادہ کر دی جائے گی. تو جو لوگ 10 دنوں میں قرآن ختم کرنا چاہیں وہ پہلے دن البقرہ اور آل عمران پڑھ لیں، دوسرے دن النساء اور مائدہ، تیسرے دن انعام سے توبہ، چوتھے دن یونس سے نحل، پانچویں دن اسراء سے فرقان، چھٹے دن شعراء سے یاسین، ساتویں دن صافات سے قاف، آٹھویں دن زاریات سے مجادلہ، اور نویں دن حشر سے الناس تک. تو اس طرح 10 دنوں میں قرآن پورا ہو جائے گا. پھر یہ ہے کہ دن کے نوافل کا اہتمام. اگر تہجد پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ بندہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے وہ سب سے زیادہ تو فرض کی ادائیگی کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن
بندہ فرض ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نفل عبادت کر کے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. چاشت کے نوافل، اشراق کے نوافل، سنتیں پڑھیں، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 4، اسی طرح عصر سے پہلے، مغرب کے بعد، اور خاص طور سنن رواتب دن کی 12 سنتوں کی تو پابندی ضروری کریں، کیونکہ ہر سجدے پہ ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک خطا معاف کر دی جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ کہ جو شخص ایک رکوع یا ایک سجدہ کرتا ہے اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. پھر اسی طرح گناہ جھڑتے ہیں جیسے سوکھے درخت کے پتے جھڑتے ہیں، مسند احمد کی روایت کے مطابق. چوتھی چیز صدقہ خیرات. ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کریں. قربانی کریں، قربانی کے لیے پیسے جمع کرنے شروع کر دیں. اگر خود نہیں کر سکتے پوری قربانی، جیسے الہدا سے غریب علاقوں میں قربانی بھیجنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو مثلا کلاسز مل کے کچھ گائے کے حصے یا بکرے وغیرہ کٹھے بھی صدقہ کر سکتے ہیں رشتہ داروں کی طرف سے اور لوگوں کو موٹیویٹ کر کے. تو بہترین صدقہ خیرات یہ ہے کہ انسان ان دنوں میں قربانی کرے، لیکن اس کے علاوہ بھی انسان کسی غریب کو کھانا کھلائے، نیکی اور دین کے کام میں آگے بڑھائے. یہ چھوٹے چھوٹے کاغذ ہیں نا جس میں عشر ذی الحج کی فضیلت اور تکبیرات لکھی ہوئی، وہ آپ لے کے اگر 10 بانٹ دیں لوگوں میں تو جو اور بھی پڑھیں گے یہ بھی ایک صدقہ ہے اور اس سے دین کی تبلیغ بھی ہو جاتی. اور صدقہ کرنے کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی آگ سے بچانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے اگر آپ اخلاص کے ساتھ صدقہ کرتے ہیں. اور جو اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ کوئی چیز خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے اس کا 700 گنا اجر لکھا جاتا ہے. تو اللہ کے راستے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے دین کے راستے میں. پھر روزوں کا اہتمام. روزے کا بدلہ صرف اللہ ہی دے سکتا ہے بندے کو. روزہ ایسی چیز ہے جس کے برابر کچھ نہیں، یعنی کہ بہت زبردست نیکی ہے. اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ جو ہے 70 سال کی مسافت تک انسان کے چہرے کو آگ سے دور کر دیتا ہے. یہ مسلم کی روایت ہے. جیسے شروع میں نے عرض کیا تھا کہ نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں نہیں بھی کرنی، اور ان میں ظلم کی ممانعت ہے. ان دنوں میں کسی پر ظلم زیادتی نہیں کرنی، حرمتوں کا پاس کرنا ہے، جان مال اور عزت کا خیال رکھنا ہے. تو ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو. یعنی کسی کے مال کو نقصان نہیں دینا، کسی کا مال نہیں چرانا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں دینی، حتیٰ کہ کوئی زخم نہیں لگانا. خون سے مراد صرف نہیں کہ قتل کرنا، یعنی کسی کے ساتھ کوئی ایسے ظلم و زیادتی نہیں کرنی کہ آپ کی وجہ سے اس کا خون بہے، چاہے وہ قطرہ ہی کیوں نہ ہو. اور اسی طرح اس کی عزت و آبرو، کسی کی غیبت نہیں کرنی، غیبت سے پرہیز کرنا ہے، لان تان سے پرہیز کرنا ہے، گالی گلوچ سے پرہیز کرنا ہے، بد کلامی اور فحش گوئی اور سخت باتیں کرنے سے پرہیز کرنا ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں مختصر سی کہ جن کو یاد رکھنا ضروری ہے. الحمدللہ اسٹال پر ذو الحجہ اور قربانی کا پیمفلٹ بھی موجود ہے، پھر عشرہ ذو الحج کی فضیلت بھی موجود ہے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے. تو خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھائیں. تو جو لوگ بھی نیکی کریں گے وہ سب آپ کے لیے صدقہ جاریہ لکھا جائے گا، کیونکہ الدال علی الخیر کفاعلہ، جو خیر کی دعوت دینے والا ہوتا ہے وہ اس کے کرنے والے کی طرح ہوتا ہے.